ایک کاروبار شروع کرنے کا خواب اکثر ہم میں سے اکثر کی خواہش ہوتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ کو کون سے ضروری اقدامات اٹھانے ہوں گے چاہیے؟ ایک کامیاب کاروبار بنانے کے لیے وقت، صبر اور مناسب منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ اکثر اس بارے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کہاں سے شروع کریں اور کیا کریں، خاص طور پر چونکہ کاروبار شروع کرنا نئے کاروباریوں کے لیے ایک اہم رسک ہو سکتا ہے۔ تو آج کی دلچسپ کہانی میں آئیے ان سوالات کے جوابات تلاش کرتے ہیں۔ ایک مصروف شہر میں ایک 25 سالہ نوجوان ایسم رہتا تھا۔ وہ ایک دفتر میں کام کرتا تھا جہاں باس کی تعریف کرنا، ساتھیوں پر الزام ڈالنا اور اوور ٹائم کرنا بہت عام تھا۔ حال ہی میں ایسم سوچ رہا تھا کہ وہ کاروبار شروع کرے، لیکن جیسے بہت سے دوسرے لوگ اسے نہیں پتا تھا کہ کہاں سے شروع کرے اور کیا کرے۔ ایک دوپہر کافی پیتے ہوئے اسے مسٹر سائمن کا خیال آیا، جو ایک نزدیکی شہر کے درمیانی عمر کا شخص تھا اور کاروبار کا بہت شوقین تھا۔ مسٹر سائمن نے پروڈکٹ اور سروس دونوں قسم کے کاروبار چلانے کا تجربہ کیا تھا، جو ایسم کو بہت متاثر کرتا تھا۔ ایسم کو یقین تھا کہ وہ مسٹر سائمن سے ایک نئے کاروباری کی حیثیت سے قیمتی سبق سیکھ سکتا ہے۔ ایک دن کی چھٹی پر ایسم نے مسٹر سائمن کو کال کی اور اس سے ملاقات کے لیے موٹر سائیکل پر روانہ ہوا۔ یہ ایک زندگی بدل دینے والے سفر کی ابتدا تھی۔ وہ کاروبار شروع کرنے کے لیے ضروری اقدامات سیکھنے کے لیے پریزم تھا۔ مسٹر سائمن کے گھر پہنچ کر ایسم نے انہیں پورچ پر اپنے پالتو پرندوں کو کھلاتے ہوئے دیکھا۔ یہ دونوں کے لیے ایک آرام دہ دن تھا۔ پورچ پر بیٹھ کر کافی پیتے ہوئے ایسم نے کاروبار شروع کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن اعتراف کیا کہ وہ نہیں جانتا کہ عام غلطیوں سے کیسے بچا جائے۔ مسٹر سائمن نے ایسم کی تجسس سے متاثر ہو کر کہا کہ کاروبار شروع کرنے کے 5 اہم اقدامات ہیں۔ اس نے ایسم کو سمندر کنارے ایک نئے منصوبے کی تیاری کے لیے ساتھ چلنے کی دعوت دی، تاکہ یہ اقدامات حقیقی زندگی کے منظرناموں میں دکھا سکے اور ایسم کو خطرات کو کم کرنے اور اعتماد کے ساتھ کاروبار شروع کرنے میں مدد مل سکے۔ خوبصورت ماحول اور ہلچل سے بھرے ساحلی علاقے نے ان کی بات چیت کے لیے بہترین موقع فراہم کیا۔ سمندر کے کنارے موجود مختلف ریستورانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسٹر سائمن نے کہا، میں یہاں ایک ریستوران کھولنے کا منصوبہ بنا رہا ہوں، لیکن میں ان 5 اقدامات کو سوچ سمجھ کر اختیار کرنے سے پہلے پوری طرح سے سمجھ چکا ہوں۔ پہلا قدم، کاروبار کی قسم کا تعین کریں۔ کچھ کاروبار پروڈکٹس بیچتے ہیں، جبکہ دیگر سروسز فراہم کرتے ہیں۔ کچھ روایتی ہوتے ہیں تو کچھ منفرد ہوتے ہیں۔ یہ پہلا قدم بہت اہم ہے، کیونکہ اس سے آپ کو اپنے کاروبار کے خطرات اور فوائد کا اندازہ ہوتا ہے۔ جو کچھ آپ کو پسند ہو وہی کاروبار کریں، کیونکہ اگر آپ میں دلچسپی نہ ہو تو آپ کا جذبہ ختم ہو سکتا ہے اور کاروبار ناکام ہو سکتا ہے۔ دوسرا قدم، مارکیٹ تحقیق کریں۔ اپنے ہدف کے صارفین، کاروبار کی جگہ اور حریفوں کا تعین کریں۔ مثال کے طور پر، میرا سمندری ریستوران سی فوڈ پسند کرنے والے سیاحوں کو فراہم کرتا ہے اور سب سے مصروف اوقات ہفتے کے آخر میں ہوتے ہیں، اس لیے مناسب عملہ اور مکمل مینو ہونا ضروری ہے۔ دوسروں کو دیکھیں، جو کچھ کامیاب ہے کچھ نہیں۔ عوامل جیسے مقام، صفائی، ذائقہ اور کسٹمر سروس اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تیسرا قدم، اپنے مضبوط اور کمزور پہلوؤں کی فہرست بنائیں۔ پہلے 2 قدموں کی بنیاد پر اپنے کاروبار کے مضبوط اور کمزور پہلوؤں کی فہرست تیار کریں۔ مثال کے طور پر، میرے ریستوران کا مقام بہت اسٹریٹجک نہیں ہے، اس کے لیے میں بڑے لکش سائن بورڈز استعمال کروں گا۔ اپنے کاروبار کے مضبوط اور کمزور پہلوؤں کو سمجھنا آپ کو فوائد کو زیادہ سے زیادہ اور خطرات کو کم سے کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ چوتھا قدم، زیادہ سوچے سمجھے بغیر شروع کریں۔ زیادہ منصوبہ بندی نہ کریں، جتنا جلدی ہو سکے شروع کریں۔ آپ تب ہی اپنے کاروبار کی اصل طاقت اور کمزوریوں کو سمجھ پائیں گے جب آپ اس پر عمل درآمد کریں گے۔ زیادہ سوچنا بیکار ہے جب تک کہ آپ اسے عملی جامہ نہ پہنا لیں۔ 5واں قدم، تشخیص اور بہتری۔ اپنے کاروبار کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ کمزوریوں کو درست کریں اور طاقتوں کو آہستہ آہستہ بہتر بنائیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی مینٹر نہیں ہے تو آن لائن رہنمائی تلاش کریں۔ بہت سے تجربہ کار افراد اپنی معلومات مفت میں شیئر کرتے ہیں۔ سیکھتے رہیں، فعال رہیں اور یاد رکھیں کہ آپ کو اپنے والدین کو فخر محسوس کرانا ہے اور اپنے نقطوں کو
اخلاق ضروری ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو مددگار لگی ہو تو سبسکرائب کرنا